بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرني خليلي بسبع، أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش، وفي رواية فإنها كنز من كنوز الجنة، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز و مکرم خواتین و حضرات، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل، میرے حبیب، میرے دوست، میرے محترم یعنی حضور علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے خلیلی کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نے 7 باتوں کا حکم دیا، 7 امور کا حکم دیا۔ مجھے مسکینوں سے محبت کرنے اور ان کے قریب رہنے کا حکم دیا۔ مجھے حکم دیا کہ اپنے سے کم تر شخص کو دیکھوں اور اپنے سے برتر شخص کی طرف توجہ نہ کروں۔ مجھے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا اگرچہ وہ مجھ سے رخ پھیرنے لگے۔ مجھے حکم دیا کہ میں کسی سے کوئی سوال نہ کروں۔ مجھے حکم دیا کہ میں حق بات کہوں اگرچہ وہ کڑوی ہو۔ مجھے حکم دیا کہ میں اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں، اور مجھے حکم دیا کہ میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھوں، کیونکہ یہ کلمات عرش سے نیچے والے خزانوں میں سے ہیں، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ یہ الفاظ جنت کے خزانوں میں سے ہیں۔ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، کنز من کنوز الجنہ۔ حدیث مبارکہ اپنے مفہوم میں انتہائی واضح ہے۔ 7 امور ہیں، بڑی وضاحت کے ساتھ سیدنا ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ ان 7 چیزوں کا مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ مسکینوں سے محبت یعنی معاشرے کے جو کمزور طبقات ہیں، جو نچلے طبقات ہیں، جنہیں معاشرے کے اندر بظاہر اپنی حیثیت منوانے کے لیے مشکلات درپیش ہیں، غلاموں کا طبقہ، مسکینوں اور فقیروں کا طبقہ، اور غرباء اور فقراء کا طبقہ، گویا جنہیں معاشی اور معاشرتی طور پر ایک بالکل کم تر حیثیت خیال کیا جاتا ہے، ان کے حوالے سے ان کی محبت کا مجھے حکم دیا۔ اور خود حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا بھی منقول ہے کہ اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکینی کی موت عطا فرما، اور روز محشر میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ فرما۔ تو یہ مساکین اور سائلین، ان سے محبت، یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ اور پھر مجھے حکم دیا کہ میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھوں۔ انسان کے اندر جو ایک فطری ہوس ہے دنیا کی، اور حرص ہے، اور جو لالچ ہے، وہ اس بنیاد پر پیدا ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے سے اوپر جس کا معاشرتی سٹیٹس ہے، جس کا سوشل سٹیٹس اور جس کا یعنی معاشرتی مقام ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے۔ وہ کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھتا ہے تو اس کا دل للچا جاتا ہے، وہ کسی کا اچھا مکان دیکھتا ہے تو اس کا دل للچا جاتا ہے، وہ کسی کو جو ہے وہ مختلف نعمتوں میں گھرا ہوا دیکھتا ہے تو اس کا دل اس کی طرف جھکنے لگتا ہے، گویا ہمیشہ اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے جو اس سے اوپر والے کا ہے۔ اور یہ ایک دوڑ ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ابن آدم کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، ورنہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ہم یعنی معاشرے میں جن کی کرپشن بہت زیادہ زبان زد عام ہے، یعنی ایلیٹ کلاس، ایک ایسا حکمران طبقہ، کم و بیش
مختلف ممالک کے حکمران طبقے کے حوالے سے یہی باتیں زیر گردش رہتی ہیں، کرپشن، اور اس کی انتہا ہو جاتی ہے، اور وہ ہمیشہ اس کام کے اندر مشغول ہوتے ہیں، لیکن ان کا پیٹ نہیں بھرتا، اس لیے کہ وہ اس سے اگلے مرحلے کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ ایک ٹارگٹ اچیو کرنے کے بعد وہ نیا ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور اس کے اوپر شکر ادا کرو، یعنی جس کے پاس جوتے نہیں ہیں وہ اس کو دیکھے جس کے پاؤں نہیں ہیں، جس کے پاس جو ہے وہ اعلیٰ ترین، یعنی جس کے پاس بہت اچھا لباس نہیں ہے وہ ان کو دیکھے جو لباس سے سرے سے محروم ہیں، سطر ڈھانکنے کے لیے بمشکل انہیں میسر ہے، اور جس کے دسترخوان پہ جو ہے نا وہ الحمدللہ کھانا اتنا موجود ہے کہ وہ اور اس کے اہل خانہ پیٹ بھر کے کھا لے، وہ ان کے بارے میں ان کو دیکھے کہ جو ایک وقت کے کھانے سے محروم ہیں، یعنی نان جویں کو ترس رہے ہیں، قوت لا یموت، یعنی ایسا نوالا کہ جو بمشکل انہیں زندہ رکھے ہوئے اس کے لیے بھی ترس رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میں صلہ رحمی کروں چاہے وہ مجھ سے رخ پھیرے۔ صلہ رحمی اللہ کریم نے جن رشتوں میں ہمیں باندھا ہے، ہم آپس میں مختلف رشتوں میں بھائی بھائی کا رشتہ ہے، اولاد اور والدین کا رشتہ ہے، اور چچا بھتیجے اور ماموں بھانجے، اور اسی طرح رشتوں کی ایک ڈور ہے جس میں ہم سب جو ہے وہ الجھے ہوئے ہیں۔ گویا اس ڈور کو باندھ کر رکھنے کا حکم دیا، یہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں، اور ان رشتوں کو جوڑ کر رکھنے کا نام صلہ رحمی ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر، دنیا کے معمولی معاملات کے اوپر سالوں تک اپنے ناطے ختم کر لیتے ہیں۔ کہا کہ اگر صلہ رحمی کے رشتے کو کوئی توڑنا بھی چاہے تو تم اسے جوڑے رکھو، اس جو ہے وہ قطع رحمی کا تم حصہ نہ بنو۔ اور اس چیز کو تو ظاہر ہے اللہ کریم نے بارہا مختلف مقامات پہ قرآن مجید میں بھی دہرایا، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم۔ گویا یہ خشیت رب، اللہ کے خوف کی ایک علامت ہے کہ انسان اپنے جو صلہ رحمی کے رشتے ہیں، رشتہ داری اور کنشپ اور جو ریلیشنز ہیں ان کو برقرار رکھے۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا میرے حبیب نے کہ میں ہمیشہ سچی بات کہوں چاہے وہ کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو۔ بسا اوقات ہماری مصلحتیں آڑے آ جاتی ہیں اور ہم حق بات کہنے سے گریز کرتے ہیں کہ یہ فلاں کے مزاج نازک پہ ناگوار گزرے گی، لیکن اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ نہیں، حق چاہے کڑوا ہی کیوں نہ ہو، جہاں اس کے بیان کرنے کی ضرورت ہو وہاں اسے بیان کیا جانا چاہیے۔ کسی کا اگر حق چھن رہا ہے اور وہ یعنی کسی کے جائز حقوق سے کوئی دوسرا محروم کر رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے تو وہاں حق کی گواہی دے۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا کہ اللہ کے معاملے میں، دین الہی کے معاملے میں، اللہ کے احکامات کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں۔ کوئی مجھے دین اسلام کے احکام پر عمل کرنے کے حوالے سے کوئی مجھے رجڈ کہتا ہے، کوئی دقیانوس کہتا ہے، کوئی رجت پسند کہتا ہے، کوئی فنڈامنٹلسٹ کہتا ہے، کوئی بنیاد پرست کہتا ہے تو کہتا رہے، لیکن میں انہی احکامات کا پابند ہوں جن کا مجھے میرے رب نے پابند بنایا ہے۔ جو اس کے اطاعت کے دائرے میں بات آتی ہے تو پھر چاہے دنیا مجھے تانوں سے اور کوسنوں سے نوازتی رہے، اور دین کا کام کرنے کے معاملے میں اور کسی طرح کا کبھی اسلامی شعار اختیار کرنے کے معاملے میں اگر مجھے کوئی لان تان ہوتا ہے تو اس کی مجھے پرواہ نہیں ہوگی۔ میں اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی وجہ سے احکام الہی پر عمل کرنے سے نہ رکوں، یہ حکم مجھے دیا ہے۔ اور آخری بات یہ فرمائی کہ مجھے حکم دیا کہ لا حول ولا قوت کا ورد، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ گناہ سے بچانے والی اور نیکی کی قوت دینے والی کوئی اور ذات نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ کلمہ اور یہ کلمات میں دہراتا رہوں، اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کروں، اس لیے کہ یہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یا فرمایا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ کتنی قیمتی بات اللہ رب العزت نے خاص عنایت فرمائی اس امت پر، اور انہیں یہ خزانہ عطا فرمایا، تو اس سے کسی طور پر بھی کوئی یعنی کسی کا کچھ خرچ نہیں آتا، اس کے لیے کوئی مالی وسائل درکار نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بہت زیادہ فرصت کے لمحات درکار نہیں ہے، ہمہ وقت اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو ذکر و اذکار میں سے
یہ بلند پایا ذکر ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمایا میں اس کی کثرت کروں۔ بڑی جامع حدیث ہے، اللہ کریم ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔